دوسری دعا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کسی بھی تکلیف میں دیکھتا ہے، کسی بھی مصیبت میں دیکھتا ہے، اور اس وقت یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، پتا چلا آپ کو کہ فلاں صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، پتا چلا کہ فلاں صاحب کو تو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یعنی کسی کو دیکھ لیا آپ نے کہ ایکسیڈنٹ ہوا آپ کی آنکھوں کے سامنے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، لیکن جس کو مصیبت میں دیکھیں اگر وہ عربی زبان جانتا ہو تو اس کے سامنے زور سے نہ پڑھے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس تکلیف سے عافیت دی جس تکلیف میں اس نے تمہیں مبتلا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی مصیبت، تکلیف، پریشانی وغیرہ دیکھ کر یا سن کر اس دعا کو پڑھے گا وہ تکلیف اسے نہیں پہنچے گی۔ کورونا وائرس کے بارے میں جیسے ہی کان میں پڑے کہ آج برسٹل کے اندر 2 پیشنٹ بڑھ گئے، یہ دعا پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، آپ کو کورونا وائرس نہیں ہوگا، آپ کو کورونا وائرس نہیں ہوگا، اس لیے کہ وحی ہے، یہ وحی ہے۔ انڈیا میں علی پور کے مدرسے کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی مجتبی صاحب مدظلہم العالی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا احمد دولات صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہاں میرے مسجد نور کے شروع کے دور میں رمضان میں چند سالوں تک آئے تھے اور بہت شفقت فرماتے تھے، بلا تکلف سحری میں بھی آ جاتے تھے، بڑے آدمی تھے۔ ان کے بیٹے مفتی مجتبی صاحب علم آدمی ہے، صاحب فضل آدمی ہے ماشاءاللہ، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دعاؤں کے سلسلے میں، مانگتا جا لیتا جا، اس کے اندر اس کے ذیل میں ایک قصہ انڈیا کا لکھا ہے جو ان کے علم میں آیا، صحیح یہ معتبر ذرائع سے، نام وام سب انہوں نے لکھے ہیں کہ ایک صاحب تھے، صاحب ثروت تھے مگر نیک پرہیزگار، ان کی ایک ہی بیٹی تھی عطیہ بطول، اس بچی کو عالمہ بنوایا، بہت نیک پارساز، ایک دن سخت پیٹ میں درد شروع ہوا تو قریب کی ہاسپٹل میں لے گئے، انہوں نے معائنہ کیا اور معائنہ کرنے کے بعد جب رپورٹ آئی تو کہا کہ پیٹ میں کینسر ہے اور خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے، اس وجہ سے اسے دوسرے ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے۔ باپ کے چہرے پر غم کے آثار عیاں تھے، بیٹی کو کہا کہ بیٹا تم فکر مت کرو، تمہارا علاج یہاں نہیں ہے، تم کو بڑے ہاسپٹل میں لے جانا پڑے گا، انشاءاللہ وہاں ٹھیک ہو جائے گا۔ سمجھدار لڑکی تھی، اس نے کہا کہ ابا مجھے بتائیے آپ ہے کیا؟ کہا کہ نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہا کہ نہیں، اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو کوئی دوا بھی نہیں لوں گی، کوئی علاج بھی نہیں کراؤں گی، ہے کیا؟ تو کہا بیٹا تم کو کینسر ہو گیا ہے، بچی جوان، کیا کہا بچی نے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، عالمہ بچی، کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا بیٹا کیسے تم کہتی ہو، رزلٹ بتا رہے ہیں؟ کہا نہیں ہو سکتا، رزلٹ غلط ہو سکتا ہے، میرے آقا کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی۔ کہا جب بھی میں نے کسی کے بارے میں سنا کہ کینسر ہوا ہے میں نے ہمیشہ یہ دعا پڑھی ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کی مصیبت کا سن کر یہ دعا پڑھتا ہے اسے وہ مصیبت ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال آپس میں مشورہ ہوا اور اس کو سمجھایا کہ بیٹا ٹھیک ہے مگر یہ علاج، معالجہ، تفتیش، تحقیق یہ سب سنت ہے تو کم سے کم ہاسپٹل چلے تو جاتے، بمبئی کے بہت مشہور اور اعلیٰ ترین ہاسپٹل میں لے گئی اور معائنہ کیا تو معائنہ کرنے کے بعد مولانا نے لکھا ہے اس میں کہ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اندر کے حالات کینسر بننے کے تو ہیں لیکن کینسر نہیں ہے اس کو، دعاؤں پر یقین رکھو میرے بھائیو۔